بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا نہیں ہو رہی، کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، بیماری تو ہر ایک پہ آ سکتی ہے، علاج بھی کروا رہے ہیں۔ علاج کروانے سے ہم کسی کو منع نہیں کرتے، کیونکہ اس دور میں، جدید دور میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکیم بھی بڑے قابل ہیں، ہوں گے کوئی اللہ ماشاء اللہ، لیکن حکیم ایک وقت تھا وہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ قابل تھے، لیکن اب کیوں نہیں؟ انہوں نے اپنے اس علم کو آگے نہیں پھیلایا۔ جو حکمت کا علم تھا اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ اب تو اس کے کالج وغیرہ ہیں، لیکن وہ جو بڑے بڑے نامور حکیم تھے، ان کا جو طریقہ علاج اور تشخیص وہ اب نہیں ہے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد ان کا علم بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اور میڈیکل کا علم اس کے کالج، یونیورسٹیاں بیرون ممالک میں جا کے حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کے علاج بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم علاج کروانے سے منع نہیں کرتے، یہ سنت بھی ہے، علاج بھی جاری رکھیں۔ بات حکیموں کی میں کر رہا تھا۔ دہلی کے ایک بہت بڑے حکیم تھے اور آنکھوں سے بھی نابینا تھے۔ وہ نبض دیکھ کر بیماری بتا دیا کرتے تھے، اور علاج بھی ان کا ایسا طاقتور اور زبردست کامیاب ہوتا تھا، چند دن دوائی کھانے سے بیماری دور ہو جاتی تھی۔ لیکن ان میں ایک صفت تھی، وہ کسی عورت کی نبض نہیں دیکھا کرتے تھے، مردوں کی نبض دیکھتے تھے۔ دہلی کے راجہ صاحب تھے بڑے مشہور، ان کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ وہ راجہ صاحب خود اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے کے آئے، جا کے کہنے لگے کہ میری والدہ کو چیک کریں۔ تو انہوں نے ویسے ہی پوچھا، دوائی وغیرہ تجویز کی۔ راجہ صاحب کہنے لگے نہیں، میں اس طرح نہیں مانتا، میری والدہ کی آپ نبض دیکھیں۔ انہوں نے کہا میرا یہ اصول نہیں ہے کسی عورت کی نبض دیکھوں۔ انہوں نے بہت کہا کہ یہ بوڑھی میری والدہ ہیں، آپ کی ماں ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کی نبض دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں یہ مانتا ہوں، میں اپنی ماں سمجھتا ہوں، لیکن میرا اصول یہ ہے میں نبض نہیں دیکھتا۔ وہ راجہ صاحب بضد ہو گئے۔ آخر حکیم صاحب نے یہ کہا ایسا کرو، اپنی والدہ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دو اور ان کی کلائی کے ساتھ دھاگا باندھ دو، اور وہ دھاگا مجھے دے دو، میں چیک کر لوں گا، نبض دیکھ لوں گا اس طرح، تو آپ کو بتا دوں گا جو بھی ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک بلی کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ کے حکیم کو دے دیا کہ دیکھیں۔ اب انہوں نے دھاگے کو دیکھا، بار بار ایسے اس دھاگے کو مروڑتے ہیں، کان کے ساتھ لگا کے مروڑتے ہیں، مروڑنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اس مریض کو 2-3 چوہے کھلا دیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ راجہ صاحب حیران ہو گئے، یعنی ایسے نبض شناس وہ حکیم ہوا کرتے تھے، اب کہاں ہیں یہ؟ تو اس لیے
پھر بھی الحمدللہ کئی اچھے ہیں، یہ نہیں ہم کہتے کہ دنیا سے بالکل ختم ہو گئے، لیکن اس طرح کے اب نہیں رہے۔ تو آپ علاج بھی کروائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو بہت ہی طاقتور، قرآن پاک میں سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، بڑی عظمت والی صورت ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ پوری آیت ہے، لفظ نہیں، پوری آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 129 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر درود پاک بھی آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور مریض پر دم کر دیں، پانی پر بھی دم کریں، اور مریض کو یہ پانی پلاتے رہیں وقفے کے بعد، اور جو میڈیسن آپ اس کو کھلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس دوائی کے اندر بھی شفا پیدا ہو جائے گی، اس کلام کی برکت سے بھی اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے، اور جو پانی دم کر کے پلائیں گے اس کی بھی ایک روحانیت اور نورانیت ہوگی، اس سے بھی مریض کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مریض صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جلد اسے صحت عطا فرمائیں گے، لیکن اس کی صحت تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جس طرح صحت ہونے تک آپ اس کی دوائی جاری رکھیں گے، اسی طرح یہ وظیفہ بھی پڑھ کر اس کے اوپر دم بھی کرتے رہیں، دوائی پر بھی دم کرتے رہیں، پانی پر بھی دم کر کے اس کو وقفے کے بعد پانی پلاتے رہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرمائے اور یہ وظیفہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بچی نے کوکنگ کا ایک چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے مانو فوڈ سیکرٹ۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کا وزٹ کریں اور اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔